یا آپ کے کسی اچھے عمل کا نتیجہ ہے، آپ کے والدین میں سے کسی کے اچھے عمل کا نتیجہ ہے کہ خدا نے آپ کو قرآن جیسی کتاب سے ہدایت لینے کے لیے اس مدرسے میں آنے کی توفیق دی۔ یہ واقعہ خوش قسمتی ہے، توفیق نہیں ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو برے کام کرتے ہوئے باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کو آپ سب سے پہلے اپنے لیے غنیمت جانیے، شکر ادا کرنا۔ لہٰذا جتنا عرصہ اس مدرسے میں ہے خوب محنت کریں، جیسے حدیث میں الفرصت تمر مر السحاب، فرصت جلدی گزر جاتی ہے۔ کتنے سال کی طرف یہاں 3 سال کیسے گزر جاتے ہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا 3 سال کو غنیمت جانیے، شب روز محنت کریں آپ، اور وہ بھی قرآنی تعلیم، خدا کا کلام۔ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ خدا کے کلام کو حفظ کرے، آپ کی خوش قسمتی ہے یقیناً۔ خدا متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کی کتنے نزول ہیں؟ جی 2 نزول، ایک نزول دفعی اور ایک نزول تدریجی۔ نزول دفعی جس طرح قرآن میں کہتا ہے خدا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب شب قدر میں جو نزول ہے قرآن کا وہ نزول دفعی ہے، ایک ہی دفعے میں خدا نے پورے قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ اس نزول کو کیا کہتے ہیں؟ نزول دفعی، یعنی ایک ہی دفعے میں۔ جس طرح غسل کے اندر ہے غسل دفعی اور غسل تدریجی۔ مثلا ایک ہی دفعہ میں آپ جو ڈبکی لگاتے ہیں نہر میں، اس کو غسل دفعی کہا جاتا ہے، لیکن جو آپ عام طور پر غسل کرتے ہیں غسل ترتیبی یا خود تدریجی کہیں۔ تو شب قدر میں جو قرآن کا نزول ہے نزول دفعی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں جو قرآن نازل ہوا مختلف مراحل میں، اور اس کو کہا جاتا ہے تدریجی۔ مثلا جب پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا، اس دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ اپنے خاندان والوں کو بلایا اور سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے، اپنے خاندان والوں سے کیا۔ یہ ہمارا آپ کے درس ہے، بھائی آپ نے اگر تبلیغ کا آغاز کرنا ہے اپنے خاندان سے شروع کریں۔ پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے تمام اپنے اقربا کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دی۔ پھر کسی اور مرحلے میں پیغمبر کے پاس لوگ آئے، کہا کہ رسول گرامی آپ نے لوگوں کو اسلام پہنچایا ہے، لوگوں تک نماز پہنچائی ہے، لوگوں تک روزے کے احکام پہنچائے، لہٰذا ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، پیغمبر نے کہا کہ مجھے آپ کے کسی اجر کی ضرورت نہیں، اگر کوئی مجھے اجر دینا چاہتا ہے تو میرے قرابت داروں سے محبت کرے، میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ تو لہٰذا مختلف مرحلے آتے گئے اور قرآن نازل ہوتا گیا۔ اس طرح 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول تدریجی ہوا، اور قرآن کی
کس لیے نازل ہوا؟ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے. اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہاں قرآن، اسی لیے قرآن کی جو متعدد آیات ہے کہیں پہ خطاب ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام لوگوں سے مخاطب خدا ہوتے ہیں. بعض لوگ ایھا المؤمنون، مؤمنین سے مخاطب ہے خدا. تو قرآن سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہمیں ہدایت لینے کی ضرورت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے لیے بھی ہدایت. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ افراد ہیں جو غیب پر، اشیاء کی دو قسم، یا وہ حاضر ہیں یا غیب میں ہیں. حاضر اور جو چیزیں ہیں ان کے سمجھنے میں تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، انسان سمجھ جاتا ہے. لیکن جو غیب میں ہے اس چیز کا سمجھنا اور اس پر ایمان رکھنا متقین کی علامت ہے. ہر کوئی غیب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے. مثلا جو نظر نہ آنے والی چیزیں اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا یہ متقین کی علامات میں سے. مثلا ہمارے وقت کے امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا بردے غیب میں رسول گرامی نے کہا، ائمہ نے کہا، خود امام نے فرمایا. لہذا ہم غیب میں ہیں، ہم امام کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا. ہم نے امام کو نہیں دیکھا ہے لیکن پیغمبر نے کہا، ائمہ نے کہا، لہذا امام کی غیبت کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. لہذا متقین میں سے جو متقین میں سے نہیں ہے وہ امام کی غیبت کو نہیں مانتے. اسی طرح خدا نظر آتا ہے. کہاں ہے خدا؟ ہاں، مدرسے میں ہے یا گھر میں؟ ہر جگہ موجود ہے. آسمان میں ہے، زمین میں ہے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن چھوٹے بچے کہتے ہیں نا، آپ دینیال سینٹر میں جائیں تو ان سے کہو کہ خدا کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے، زمین میں ہے. مجھے کہتا آسمان پہ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی بلندی کو دیکھ کر وہ کہتا ہے. ورنہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ خدا ہر جگہ. اب خدا نظر آتا ہے؟ غیب میں نظر نہیں آتی، وہ نہیں آتا خدا. لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے، خدا ہے. نظر نہیں آتا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ متقین کے علامات میں سے. اسی طرح روح انسان کی، روح نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن ہم روح کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح. اور جب انسان کو موت واقع ہوتی ہے تو انسان کا بدن کو موت واقع ہوتی ہے، روح موجود ہوتی ہے. تو بس متقین کی علامت میں سے کیا ہے؟ روح جو کہ نظر نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی موجود ہے. تو متقین کی علامت میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ غیب کے اوپر ایمان. نظر نہ آنے والی چیزوں کے اوپر بھی. ہمارے بہت سے لوگ برادران ہیں جو ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. مثلا ایک بہت بڑی ہستی ہے ہمارے دوسرے مکاتب کے، وہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، بہلول وہاں سے گزر رہا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے درس میں کہ بھئی کوئی چیز وجود رکھتی ہو اور نظر نہ آئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ ہم نے آپ کو قرآن سے بتا چکے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہیں.
بھئی کوئی چیز موجود ہو اور نظر نہ آئی ہے وہی یہ عقیدہ غلط ہے ایک. اور دوسری چیز جو بیان فرما رہے تھے وہ ممبر سے وہ یہ تھا کہ وہ خدا نے شیطان کو کس سے خلق کیا ہے؟ آگ سے. تو کل جہنم میں بھیجا جائے گا شیطان کو تو آگ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی. حالانکہ یہ بات بھی بالکل کیا ہے؟ غلط ہے. اور تیسری بات جو ممبر سے کہہ رہے تھے وہ یہ کہ بھئی انسان جو بھی کرتا ہے خدا خود کراتا ہے. اچھا عمل کرے تو بھی خدا کراتا ہے, برا عمل کرے تو بھی خدا کراتا ہے. حالانکہ ایسا خود کرتے ہیں, اچھا عمل کرتے ہیں کیونکہ ہم خود, برا عمل کرتے ہیں تو بھی خدا کسی سے نہ اچھا عمل کرواتا ہے نہ برا عمل کرواتا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی انسان جو بھی کرتا ہے کیا ہے؟ خدا کراتا ہے. انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. بیلور وہاں سے گزر رہے تھے, بیلور نے یہ باتیں سنی, ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, اس کے سر پہ دے مارا. جو ممبر سے یہ کہہ رہا تھا گویا بہنوں ان تینوں سوالوں کا جواب دے رہے ہیں اس شخص کو. بیلور کو پکڑا, گرفتار کیا گیا, اس کے سامنے لایا گیا. خوب بھئی آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ یہ جو تین چیزوں پہ انکار کر رہے ہیں اس کا میں نے جواب دیا. کیسے؟ کہا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور نظر نہ آئے, کہ ہو نہیں سکتا, تو میں نے اس کو ابھی یہ ثابت کیا ہے. تو کہا اس شخص سے کہ بھئی میں نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے, درد ہو رہا ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ جی درد ہو رہا. تو درد دکھاؤ مجھے. کہا نہیں دکھا سکتا. بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز وجود رکھتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. یہ ممکن ہے. اسی لیے روح ہے, نظر نہیں آتا. خدا ہے, نظر نہیں آتا. تو لہٰذا اس کو عملی طور پر اس نے درس دیا. کہا درد ہو رہا ہے آپ کو؟ کہا جی درد ہو رہا ہے. تو کہا درد دکھاؤ مجھے. کہا نہیں دکھا سکتا. بس اس کا مطلب ہے چیز موجود ہو سکتی ہے لیکن نظر نہ آئے, یہ ممکن ہے. ایک دوسرے سوال کا جواب, آپ کہہ رہے تھے کہ خدا نے شیطان کو آگ سے خلق کیا, لہذا کل جہنم میں شیطان کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو آگ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے. اس کا بھی جواب میں نے آپ کو دیا ہے. میں نے آپ کے اوپر کیا مارا ہے؟ مٹی کا ڈھیلا. خدا نے آپ کو کس چیز سے خلق کیا؟ مٹی سے. تو بس میرے اس مٹی نے آپ کے سر پھوڑا نہیں پھوڑا, بس مٹی کے اوپر اثر کر سکتی ہے. تو کل آگ, شیطان کے اوپر آگ بھی اثر کر سکتی, جل سکتا ہے. دوسرے سوال کا جواب. اور تیسرے سوال کا جواب, آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے خدا کراتا ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا. بس میں نے یہ مٹی کا ڈھیلا مارا ہے تو خدا نے مروایا ہے, میں نے نہیں مارا ہے, لہٰذا میں نے کیا کچھ میرا اس میں کچھ قصور. محمد والے محمد بلند صلوات. بس متقین کی علامات میں سے ایک ہی علامت کے اوپر میں نے گفتگو کی, باقی علامات انشاءاللہ پھر کبھی خدا نے فرصت دی تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور یقیناً آپ کا مقام حدیث کے اندر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. بحث میں بہت زیادہ بحث کے درجات ہیں. جس طرح قرآن کی آیات متعدد ہیں, اس طرح درجات بھی بحث کے متعدد ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں. اور جو صاحبان قرآن ہیں, اہل قرآن, جب ان کو بحث میں داخل کیا جائے گا تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ قرآن پڑھو اور آگے والے درجے میں چلے جائیں. جتنا قرآن پڑھتے ہوئے جائیں گے آپ بالا ترین درجے میں فائز ہوتے ہوئے جائیں گے. اور فرماتے ہیں رسول گرامی کہ سب
سے بالا ترین درجہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن حفظ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بحث میں بھی آپ کا جو درجہ ہے نہ فقط دنیا میں، بحث کے اندر بھی جو سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے وہ حفاظ القرآن، جو قرآن کو حفظ کرنے والے، جو حاملان قرآن ہیں، جو قرآن سے عشق کرتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں. لہٰذا پہلے ہی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں. اپنی اہمیت کو آپ لوگ درک کریں، سمجھیں. بس دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی پاک پروردگار ہم ہمیں قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے فراہمی کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی پاک پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. الہی پاک پروردگار دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. قیامت کے دن محمد وعلی محمد کی شفاعت نصیب فرما. الہی پاک پروردگار جو طلاب عزیز اس مسجد مدرسے میں قرآنی تعلیمات سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تمام طلاب عزیز کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. الہی پاک پروردگار جو اساتذہ اس مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. الہی پاک پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام زمانے کے اعمال اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. محمد